تحلیل نفسی، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں سائیکو انالیسس۔ یہ اصل میں فرائیڈ کی ریسرچ ہے، جس سے حزب اللہ خان جو کہ کراچی کے رہنے والے تھے، ڈیرہ اسماعیل خان کے، انہوں نے اس کو اس زمانے تحریر کیا ہے۔ 1958 میں یہ کتاب چھپی تھی، کتاب منزل، کشمیری بازار، لاہور۔ یہ 500 صفحے سے زیادہ کتاب ہے۔ یہ حزب اللہ خان جو ہے، یہ انس اللہ خان گنڈا پور کے بھائی ہے، جو کہ کسی زمانے صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے۔ یہ 500 صفحے کی کتاب ہے اور یہ تمام نفسیاتی مسائل کی وضاحت کی گئی ہے اس میں۔ اس کتاب کو اگر سمجھنا ہو تو 6 چیزیں آپ سمجھ جائیں تو پھر یہ کتاب آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ نمبر 1 ہے شعور، جس کو کہتے ہیں کانشسنس۔ ایک ہے قبل شعور، پری کانشس، اور ایک ہے لاشعور، انکانشس۔ 3 چیزیں یہ ہو گئیں، اور ایک ہے ایڈ، ایک ہے انا جس کو ایگو کہتے ہیں، اور ایک ہے فوکل انا، سپر ایگو۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہمارا دماغ چلتا ہے۔ اگر ان میں کوئی خامی ہو یا کمی ہو تو پھر انسان میں ابنارمل قسم کی حالت ہو جاتی ہے اور وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہوتا۔ ان 6 چیزوں کو آپ سمجھیں گے تو آپ ہر چیز سمجھ جائیں گے۔ مثلا میں آپ کو خلاصہ بیان کر رہا ہوں اس کتاب کا۔ شعور جو ہے، جس کو کانشسنس کہتے ہیں، شعور اب یہ ہے کہ ابھی یہ موٹر جا رہی ہے ہمارے سامنے سے، ہمارے پیچھے سے ایک آدمی آ رہا ہے، ایک بچہ کھیل رہا ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، تو یہ شعور ہے، ہمارا شعور۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس میں آتا جائے گا۔ اس کے بعد ہے قبل شعور، یعنی آج جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو کل یاد نہیں ہوں گی، بڑی مشکل سے آپ اس کو یاد کریں گے تو وہ آ جائیں گی۔ مثلا آپ نے بس دیکھی تو پھر آپ کو بس میں سفر بھی یاد آ جائے گا۔ جب بس میں سفر یاد آئے گا تو پھر آپ صدر کی بھی پہنچ جائیں گے۔ صدر سے جو آپ نے خریداری کی تو وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس طرح بہت دور تک نکلتے جائیں گے، ایک بات سے دوسری بات، دوسری سے تیسری بات۔ پھر اس کے بعد تیسرا درجہ جو ہے وہ لاشعور کا ہے۔ یہ جو ہے ایک ایسی جگہ ہے، ایک گپ اندھیرا ہے اس میں، اس سے آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ فرائیڈ نے اس کی مثال دی ہے کہ سمندر کے اندر آئس برگ پڑا ہوا ہے، تو 90% جو ہے آئس برگ میں جو ہے لاشعور پڑا ہوا ہے، اور 10% جو ہے یہ ہمارا شعور ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے تھوڑا سی، وہ قبل شعور ہے۔ اس طرح یہ کام کرے۔ لاشعور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ آپ کی صدیوں میں نشو نما پاتا ہے، آپ کی دادا، پردادا، باپ، یہ سب کی جو سوچیں ہیں یہ اس میں جمع ہوتی ہے، پھر آپ کے جینز کے ذریعے یہ آپ میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ کسی جگہ جاتے ہیں پہلی دفعہ اور آپ کو وہ جگہ نئی نئی محسوس ہوتی ہے، اور پھر ایسا یاد آتا ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی کہیں دیکھی ہوئی ہے، تو یہ اصل آپ نے نہیں دیکھی ہوتی، یہ آپ کے والد نے یا آپ کے دادا نے یا پردادا نے دیکھی ہوتی ہے، تو وہ لاشعور میں پڑی ہوتی ہے، اس لیے ویسی محسوس ہوتی ہے کہ یہ میں نے دیکھی ہے۔
تو یہ لاشعور ہی سے انسان کی زندگی بنتی ہے اور جہنم بنتی ہے۔ اس کے بعد جو 3 چیزیں ایڈ، یہ بچپن میں خاص کر اس کا دباؤ ہوتا ہے 5 سال کی عمر تک، یعنی یہ جو کچھ چاہتی ہے یہ حاصل کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی فروٹ کھا رہا ہے تو بچے کا جی چاہے گا کہ میں اس سے فروٹ لے لوں، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ بری بات ہے یا اچھی بات ہے۔ اور بعض لوگوں کا یہ ایڈ 5 سالوں سے بڑھتا ہوا 50-60 سال تک پہنچ جاتا ہے، اور اس میں وہی عادتیں ہوتی ہیں جو بچوں میں ہوتی ہیں۔ وہ بھی کوئی چیز دیکھیں گے تو ان کو چاہے گا کہ یہ میں کسی لے لوں۔ مثلا کسی کے پاس اچھی کار دیکھی ہے تو وہ کار لے لے گا، اچھا گھر دیکھا ہے تو اچھا گھر لے لے گا۔ تو یہ ایڈ ہوتی ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ اگر 5 سال تک ہو تو قابل برداشت ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ہونا غیر ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے انا، جس کو انگریزی میں ایگو کہتے ہیں۔ یہ بھی بڑی عام چیز ہے۔ اس کے بعد سپر ایگو، فوکل انا۔ اب ان تینوں میں فرق کیسے ہے کہ مثلا رات کے ٹائم آپ سوئے ہوئے، اچانک آپ کو خیال آتا ہے کہ میں مارکیٹ جاتا ہوں اور مارکیٹ سے کچھ چیز کھانے پینے کے لیتا ہوں۔ اب یہ خواہش آئی ایڈ سے، اور سپر ایگو نے اس کو روکنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ یہ بری بات ہے اس رات کے اندھیرے میں جانا، اور اس کو بڑے طریقے سے سمجھاتی ہے، لیکن ایڈ جو ہے وہ مانتا نہیں۔ اب اس کے درمیان میں ایگو ہے۔ ایگو کوشش کرتی ہے کہ ان دونوں میں صلح ہو جائے، تو وہ کچھ لے اور کچھ دے کے اس میں ایک دوسرے کو مطمئن کرتی ہے۔ اب ایڈ کی خواہش ہے کہ مارکیٹ جائیں اور کچھ کھائیں۔ ایگو نے اس کا کہا کہ فریج میں کئی چیزیں پڑی ہیں کھانے کی، آپ وہ لے لیں اور اٹھائیں اور پکا کر کھا لیں۔ تو سپر ایگو اور ایڈ میں ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی بجائے باہر جانے کے گاڑی کے اندر ایک چھوٹی سی تفریح کر لیتا ہے۔ اس طرح بے شمار خواہشیں ہیں۔ کبھی ایک انسان کا دل کرتا ہے کہ میں فلم دیکھوں، اب یہ خواہش جو ہے ایڈ سے آئی۔ اب سپر ایگو اس کو کہتا ہے کہ اس رات کو اندھیرے میں جانا، اور پھر واپسی پر آپ کو بس بھی نہیں ملے گی اور بڑی تکلیف ہوگی آنے جانے میں۔ اب ایگو کیا کرتی ہے، ان دونوں کے درمیان صلح کراتی ہے۔ وہ اس کو کہتی ہے فلانا ڈرامہ بڑا مشہور ہے، اب فلم پر جانے کے بجائے وہ ڈرامہ دیکھے۔ تو ایڈ جو ہے وہ تجویز مان لیتی ہے، تو بجائے وہ فلم پہ جانے کے وہ ڈرامے پر موجود ہو جاتا ہے۔ اس طرح ان تینوں کا یہ آپس میں صلح صفائی ہو جاتی ہے۔ بھائی یاد رکھیں کہ یہ 6 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کانشیس، دوسرا ہے سب کانشیس، تیسرا ہے انکانشیس، ایک ہے ایڈ، ایک ہے ایگو، ایک ہے سپر ایگو۔ سپر ایگو اصل میں وہ چیز ہے جس کو ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں۔ اب یہ تو ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اب ان کی تشریح آپ سن لیں حزب اللہ خان کے الفاظ میں، جو کہ بڑی عام ہے، شاید میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے ایڈ ہے، ID ایڈ۔ ایڈ ہماری ساری ذہنی قوت کا منبع ہے، اور یہیں سے ہمارے سارے
جبلی رجحانات جمع رہتے ہیں اور انا کو قوت پہنچاتا رہتا ہے۔ ایڈ زیادہ تر لاشعوری کی خصوصیات ایسی بھی ہیں جو لاشعور میں نہیں۔ مندرجہ ذیل خصوصیات لاشعور اور ایڈ کی مشترک ہیں۔ ایڈ کے تصورات میں لاشعور کی طرح تاریکی میں پڑے رہتے ہیں۔ بے ایڈ بھی غیر اخلاقی اقتدار کا کچھ پاس نہیں۔ جیم یہ بھی زیادہ تر اصول مسلط و رنگ سے متاثر ہوتا ہے۔ دال یہ بھی غیر منطقی ہے۔ اس میں ہمارے دبائے ہوئے تصورات پڑے رہتے ہیں۔ واو اس میں نسلی ارتقاء کا سارا ذخیرہ پڑا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈ کی مندرجہ ذیل خصوصیات بھی ہیں۔ ایڈ جنسی قوت ایروٹک انرجی کا ذخیرہ ہے۔ یہ تمام جبلتوں کو جائے قیام ہے جہاں سے ہمارا کردار بنتا ہے۔ توئے یہ بہمی طور طریقوں کو ترقی دیتا ہے، چنانچہ اس کا مواد سب کے سب بہمی قسم کا ہوتا ہے، لہذا وہ ہمارے ہر فعل کو اس رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر لاشعور کی بہت سی خصوصیات ایڈ میں موجود ہیں، مگر ایڈ کو لاشعور کہنا درست نہیں۔ ملر کے الفاظ میں لاشعور کے بہت سے ایسے حصے ہیں جو انا میں شامل ہیں اور بعض دوسرے حصے فوق الانا میں۔ اس کے علاوہ یہ حصے ایڈ کے مقابلے میں ہیں بہت کم تعداد کے۔ ساتھ ہی ساتھ ایڈ کا سارا مواد مستقل طور پر لاشعوری ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی حصہ انا اور فوق الانا میں داخل نہیں ہوتا۔ انا ایگو چند ایک اعتبار سے انا ایڈ کی متضاد چیز ہے۔ انا کی تشکیل ایڈ کے اس مواد سے ہوتی ہے جو بچپن اور لڑکپن میں قبل شعور سے گزر کر آتا ہے۔ اسی انا کو آپ خود ہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ انا کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ انا زیادہ تر شعوری ہے، یعنی جو خیالات ہمیں ابتدائی صورت میں آتے ہیں وہ انا ہے اور انہی کا ہمیں احساس بھی ہوتا ہے۔ بے یہ ثانوی لحاظ سے منطقی ہے۔ جیم اس کا کاروبار خارجی دنیا سے، اس کے اصولوں اور یعنی حقیقی خارجیت سے ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ دنیا والے کہتے ہیں اسی سے اس کا کام ہے۔ یہ خود مختار بھی ہے اور ساتھ ہی اس فوق الانا کو قابو بھی ہے۔ یہ تین قوتوں کے بین بین چلتی ہے اور اس کے درمیان مسالت کراتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہ جائیں۔ وہ قوتیں یہ ہیں: خارجی حقیقت، ایڈ کا جبلی دباؤ، فوق الانا کا قابو اور مزاحمت۔ یعنی آپ ایک چیز کھانے کو دیکھتے ہیں، بھوک کی جبلیت کا آپ پر دباؤ پڑتا ہے۔ فوق الانا جس کا ذکر آگے آئے گا آپ کو وہ چیزیں اٹھانے سے روکتی ہے۔ اگر اس کشمکش کو آپ ایسے رہنے دیں تو ضروری ہے کہ ذہن میں مجادلے کی صورت پیدا ہو جائے گی اور ذہنی کھینچا تانی آپ کو وہیں کا وہیں رہنے دے گی، مگر انا ان کے درمیان آ کر اپنا منطق چلاتی ہے اور تینوں کے درمیان مسالت کراتی ہے۔ انا اخلاقی اقدار اپناتی ہے،
یہ وقتی تعلقات کو تسلیم کرتی ہے، یعنی وہ اصول زمان سے بے نیاز نہیں۔ انا الفاظی وربلائزڈ ہوتی ہے۔ یہ درست ہے کہ انا کو نیند آ جاتی ہے، مگر ساتھ ساتھ خوابوں میں بٹھا دیتا ہے، یعنی سونے کی صورت میں ایدی خیالات کے در آنے کا امکان ہوتا ہے، مگر متصب کی موجودگی کے بعد وہ انا کی نیند کو حرام نہیں کرتے، یعنی وہی متصب فرد کو عید کی غیر اخلاقی خیالات کی ضرورت سے محفوظ رکھتا ہے۔ سپر ایگو فوق الونا۔ فوق الونا بچے کے ابتدائی اخلاقی ضابطہ ہے، اس کی خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں۔ یہ انا کا فصلی یعنی اس سے بنا ہوا مگر اس سے الگ حصہ ہے۔ یہ انا کے فعل پر قابو رکھتی ہے اور اس کی جانچ پڑتال کرتی رہتی ہے۔ انا کی اس تک رسائی نہیں ہوتی، یا کم از کم اس کا بہت سا حصہ احاطہ اثر سے دور ہے۔ اس کا بہت کم حصہ انا کی نسبت شعور میں آتا ہے، اس کی عید سے گہرا تعلق ہے، اس کی نسلی ارتقاء اور نسلی وراثت سے گہری رسم رہا ہے۔ یہ آبائی الجاؤ کا جائے قیام ہے۔ اس کے علاوہ جہاں اور ابتدائی جذبات، تصورات اس کے ساتھ منسلک پائے جاتے ہیں۔ فوق الونا ایک گناہ اخلاقی ناقد ہے جو انا میں لاشعوری احساس جرم برقرار رکھتا ہے اور اپنی دفاع یوں کرتی ہے کہ اس احساس کو دبا دے، یعنی فوق الونا انا پر تنقید کرتی ہے۔ انا ایک چیز سوچتی ہے، مگر فوق الونا کا شعوری پہلو اسے ناپسند کرتا ہے۔ اب آپ نے بخوبی سمجھ لیا ہوگا کہ ہماری ترکیب نفس کیا ہے، اس کے کون کون سے گوشے ہیں اور ہر ایک کی کیا کیا خصوصیات، اور یہ کہ عام ترین حصہ نفس، خواہ آپ اسے لاشعور کہہ دیں یا ایڈ گروپ اندھیرا ہے جہاں ہماری بربادیوں کے مشورے ہوتے رہتے ہیں، جہاں ہمارے دبائے ہوئے ناخوشگوار تجربات بھرے رہتے ہیں، وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں اور مگر اپنا زہر کچھ ایسے اگلتے رہتے ہیں کہ ہمارا شعور، ہمارا کردار، ہمارا نصیب انہی سے بگڑتا بنتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کو سائنس نے 3 بدترین صدمے پہنچائے۔ اول، انسان نے اپنے کرۂ ارض کو سب سے اولا سمجھا، مگر کوپرنکس نے دعویٰ کیا کہ یہ تو معمولی سا کرہ ہے جو خود سورج کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ دوسرا صدمہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا۔ انسان اپنے آپ کو محبوب اخلاق اور اشرف المخلوقات سمجھے بیٹھا تھا، مگر اب اسے معلوم ہوا کہ وہ تو ارتقائی بندر ہے۔ تیسرا صدمہ تھا فرائڈ کا نظریہ لاشعور، جس نے انسان سے خود ارادیت اور اپنے گھر کا راج بھی چھین لیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ہمارے سارے کام لاشعور میں ڈھکے چھپے مواد کے پاس ہوتے ہیں اور ہم مجبوروں پر ناحق مختاری کی طامت ہے، ورنہ وہ تو جیسے لاشعوری تصورات اور الجھاؤ چاہیں وہی ہم سے کام کریں۔
پھر لطف تو یہ ہے کہ یہ تصورات ہمارے اندر ہیں مگر ہمیں ان کا کوئی علم نہیں ہوتا. ہم جیسے مجبور تھے ویسے ہی مجبور رہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ جیسی ہماری بنیاد پڑ گئی ان زنجیروں میں ہم جگڑے گئے، بلکہ تحلیل نفسی کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان بندھنوں سے واقف ہو جائیں جو ہمارے لاشعور میں پڑے ہیں، اور پھر اس واقفیت کی بنا پر ان مجبوریوں سے آزاد ہو جائیں. مذہب اور فلسفہ نے ابتدا ہی سے اس بات پر زور دیا ہے کہ اپنی ذات، اپنی انا اور اپنے نفس کو پہچانو. اس کا مطلب سرعین یہی تھا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کا تجزیہ کر لیا تو داخلی بندھن ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اسی علم، اسی واقفیت سے انسان کے نفسیاتی مرض درست ہو سکتے ہیں. سقراط کا مسلک تھا کہ اپنے آپ کو پہچانو، عرفہ نفس کا بنفس کا، یعنی اپنے نفس کو اپنے نفس سے پہچاننے کی کوشش کرو. اس طرح حدیث شریف میں آیا ہے من عرفہ نفسہ فقد رب عرف ربا، یعنی جس نے پہچانا اپنے نفس کو بے شک پہچانا اپنے رب کو. لاشعور کی مواد ہماری زندگی میں ہی بنتا ہے، اگرچہ اس میں نسلی مواد بھی موجود ہے، اور اگر ہماری زندگی کے طور طریقہ ایسا ہے کہ الجھاؤ پیدا نہیں ہوتے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہایت مطمئن زندگی نہ گزار سکیں. غالباً اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے نفس مطمئنہ فرمایا ہے. لہذا جب ہم سے یہ کہا کہ ہم جیسے مجبور تھے ویسے مجبور رہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ مجبوری بھی ایک گناہ اختیاری مجبوری ہے جو ہم اپنے اعمال یا اپنے پرورش کرنے والوں کے سلوک یا اعمال سے اپنے لاشعور میں جاگزین کر دیتے ہیں. ہر انسان اپنی اپنی پسند اور سمجھ کے مطابق سوچتا ہے، اور اس کی خواہشات کی وسعت اور پرواز بھی اس کی ہمت پر منحصر ہوتی ہے. ہر کام کے لیے دو قوتوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک جسمانی اور دوسری نفسی. یہ درست ہے کہ ذہن میں سارا نقشہ کھینچ جاتا ہے، مگر یہ مشعل خیال. قرآن مجید میں نفس کی ارتقاء کے 3 مدارج ہیں، یعنی الف نفس امارہ، یعنی وہ نفس جس کی ماہیت ہی بداندیشی ہے اور انسان کو برائی پر اکسانا. اس کا تعلق ہوا و ہوش سے ہے. اس کی عوض سے پناہ مانگنی چاہیے. بے نفس لوامہ، جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے. جیم نفس مطمئنہ، یعنی جو بالکل مطمئن ہے. یہ اطمینان اور سکون جو نفس کی معراج ہے اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان اللہ سے راضی ہو جائے. الفاظ دیگر وہ نہایت معتدل زندگی بسر کرے جس میں ہر جبلت سنبھلی رہے اور کسی کو زیادتی کا موقع نہ دیا جائے. اب جہاں تک انسان میں صورت یا جنس کا تعلق ہے، اسے بھی مناسب طریقے سے
آسودہ کرنا ہر عقل مند انسان کا کام بلکہ فرض ہے۔ یہ درست ہے، اکثر اوقات ماحولی اعتدال پسندی کے پرزے اڑا دیتا ہے، تاہم انسان اپنے ماحول کو بھی کسی حد تک بدل سکتا ہے اور اپنی انفرادیت قائم رکھ سکتا ہے۔ اس نقطے کو ابن خلدون نے اس طرح واضح کیا ہے کہ شریعت نے شہوت و غضب کی مذمت کی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ شہوت و غضب کا مادہ بالکل ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ